السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی درسی کتاب کے 5ویں سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق جو ہے درس الخامس، 5واں سبق۔ یہ ہمارا سبق جو ہے یہ والدین کے حوالے سے ہے۔ البر بالوالدین، والد اور والدہ دونوں کو ملا کر والدین کہتے ہیں۔ یہ اس نین کے وزن کے اوپر باپ اور ماں دونوں کے لیے والدین کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان کے اندر۔ اور با جو ہے یہ بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ، جسے الحمدللہ لام کا جو ہے حرف استعمال کرتے ہیں، اور بے کے ساتھ جس طرح ہم بسم اللہ کہتے ہیں، ساتھ کا معنی آتا ہے، ساتھ نام اللہ کے۔ البر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ البر یہ لفظ جو ہے بر قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ نیکی کا معنی تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے اندر تعاون ایک دوسرے سے کرو۔ بر کا معنی نیکی، ٹھیک ہے۔ تو البر بالوالدین یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ درست عبارت پڑھ سکیں اور اسی طرح مختصر سوالوں کے جوابات عربی میں دے سکیں اور لکھ بھی سکیں، اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو عربی میں کر سکیں۔ یہ ہمارے آج کے 3 بڑے مقاصد ہیں، جن مقاصد کے حصول کے لیے آج ہم نے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میں سبق کو پڑھوں گا، عبارت کو پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا، ڈیفیکلٹ ورڈ کے معنی ساتھ ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور آخر پہ جا کے سبق کے آخر پہ جو گلوزری میں اور اس طرح ایکسرسائز کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈ دیے ہوئے ان کے معنی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جعل اللہ تعالی طاعت الوالدین من العبادت، الاحسان الی الوالدین واجب علی الاولاد، حقوق الوالدین علی الاولاد کثیرۃ لأنها یتعبان تعبا کبیرا لأجل الاولاد۔ جی، جعل اللہ، اللہ تعالی، اللہ کا نام یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے صفاتی نام 99 ہے اور ذاتی اس کا ایک نام ہے جو ہے اللہ۔ قل ادعوا اللہ، تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو، عبد الرحمن یا اسے رحمان کہو، ایما تدعو، جس نام سے بھی اسے پکارو، اللہ کہو، رحمان کہو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ اس کے پاک نام ہے، اسماء حسنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے اسماء حسنہ یاد کیے داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اسم الجلالہ ہے اللہ۔ اللہ کے نام کے اندر بہت طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک سفر میں درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک جو ہے کافر نے اللہ کے نبی کو وہاں آرام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے تلوار کھینچ لی اور کہتا ہے کہ اے محمد میرے ہاتھ سے تجھے آج کون بتائے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، آپ نے بہت اطمینان سے جواب دیا، میرا اللہ۔ یہ اللہ کے نام کے اندر بہت طاقت ہے۔ آپ اللہ کو اللہ کہہ کر پکاریں۔ اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میرا نام لے کر پکارتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کی پکار کا جواب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ اللہ کا نام ہے۔ جعل اللہ تعالی، اللہ تعالی نے بنایا ہے طاعت الوالدین من العبادہ، اسے عبادت بنایا ہے، والدین کی اطاعت کو جو ہے عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کو ہمارے لیے عبادت قرار دیا ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کا حکم ماننا، یہ عبادت کا درجہ ہے۔ الاحسان الی الوالدین واجب علی الاولاد، احسان
किसी के साथ बढ़ चढ़ कर नेकी करना उसको एहसान कहते हैं, और एहसान का बदला एहसान के साथ ही चुकाया जा सकता है। कोई आपके साथ एहसान करता है तो आप कह देंगे आपने मेरे साथ एहसान किया, इतने पैसे ले लो, ये आपके एहसान का बदला है। नहीं, कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाते हैं। अब अल एहसान का माना है किसी के साथ बढ़ चढ़ कर हुस्न सलूक करना। अल एहसान इलल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना ये वाजिब है, जरूरी है। अलल औलाद, औलाद के ऊपर, ये औलाद की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। अल्लाह ने बहुत सारी जिम्मेदारियां औलाद के ऊपर डाली हैं, और अल्लाह ने बहुत सारी जिम्मेदारियां वालिदैन के ऊपर डाली हैं, जिनका अदा करना वालिदैन के लिए भी जरूरी है और जिनका औलाद अदा करना औलाद के लिए भी जरूरी है। यहाँ वालिदैन का हक बयान हो रहा है कि उनके साथ एहसान किया जाए। औलाद के ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि उनके साथ बढ़ चढ़ कर उनके साथ सलूक करें। हुकूकुल वालिदैन अलल औलाद कसीरा, कसीर अरबी ज़बान के अंदर कसरत के लिए, ज्यादती के लिए इस्तेमाल होता है, और कलील काफ लाम ये और लाम कलील थोड़े के लिए। वालिदैन के हकूक, हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन के हकूक अलल औलाद, औलाद के ऊपर कितने हैं? कसीरतुन, बहुत ज्यादा है। वालिदैन के हकूक औलाद के ऊपर बहुत ज्यादा हकूक है। उन हकूक में से एक हक वो क्या है? उनके साथ एहसान किया जाए। ठीक है, यहाँ एहसान की बात हुई है, पहला एक हक। ये वालिदैन के हुकूक औलाद पर इतने ज्यादा हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है क्यों अदा करना जरूरी है। लिअन्नहुमा, हुमा जो है अरबी ज़बान के अंदर ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है जो माँ के लिए भी और बाप के लिए। अकेले अकेले के लिए हु जो है वो बाप के लिए, और हा माँ के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसम ज़मीर प्रोनाउन इंग्लिश में कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। लिअन्नहुमा, हुमा जो है उन दोनों के लिए। लिअन्नहुमा यताबान, ये दोनों ही जो है माँ भी और बाप भी, यताबान, ताब कहते हैं, ताबन कबीर, आगे वो फेल भी इस्तेमाल हुआ जब किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो फेल मजारे इस्तेमाल के बाद उसका मस्दर भी इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो जोर देने के लिए, एक बार को अहम समझाने के लिए, जोर देने के लिए इस्तेमाल, ये अरबी का एक अंदाज है। वो दोनों जो है यताबान ताबन कबीर, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। किन के लिए थकते हैं? और वालिदैन, माँ और बाप, ले अजले अल औलाद, अपनी औलाद के लिए। वालिदैन अपनी औलाद के लिए इतना काम करते हैं, माँ अपनी जगह करती है, बाप अपनी जगह करते हैं, काम कर करके वो थक जाते हैं। अब बाप के बारे में बताया जा रहा है, अल अब फल अब वापस, अल अब बाप, यसआ दाइमन लिमसलिहाती औलादी, बाप जो है यसआ कोशिश करता है, दाइमन हमेशा, बाप की हमेशा कोशिश होती है वो क्या करे? ले मसलिहत, मसलिहत, मसलिहत के लिए, अपनी औलाद की मसलिहत के लिए, अपनी औलाद के लिए वो हमेशा बाप जो है वो काम करता ही अपनी औलाद के लिए है। वहुवा यअमलु फिल लैली वन नहारी लिराहतिहिम, वहुवा, हुवा ये भी प्रोनाउन है जो अलग इस्तेमाल होता है। हुआ वो एक मर्द, गायब के लिए इस्तेमाल होता है, अकेले के लिए, मुजक्कर के लिए। ठीक है, और हिया जो है वो एक वाहद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी प्रोनाउन है। वह हुआ यामलू, यामलू वो काम करता है, वो बाप जो है। अब अल अब कब की बात हुई, बाप जो है ये क्या करता है? यामलू, काम करता है। यहाँ अब कहने की बजाय हमने क्या दिया? वो का उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ वाह हुआ और वो से मुराद बाप जो है यामलू, काम करता है। फी में अल्लैल व नहार, लैल रात को कहते हैं, अन्नहार, अन्नहार
دن کو کہتے ہیں، لیل و نہار اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، رات اور دن. وہ دن اور رات کام کرتا ہے کن کے لیے؟ لراحتہم، ان کی راحت کے لیے، آرام کے لیے. میں کام کر لوں میری اولاد کو راحت مل جائے. کام باپ کرتا ہے اور اپنی مقصد کیا ہوتا ہے؟ میری اولاد کو اس کی راحت مل جائے، ان کا آرام مل جائے، میرے کام کرنے کی وجہ سے میری اولاد کے لیے سہولت آسانی پیدا ہو جائے. وَيَحْرِصُ عَلَىٰ تَعْلِيمِهِمْ وَيُحَافِظُ عَلَىٰ صِحَّتِهِمْ. باپ یحرسو، حرس یحرسو، حریص ہونا، لالچ رکھتا، تما رکھتا ہے، وہ ہر وقت اس کی یہی لالچ ہوتی ہے کہ وہ وَيَحْرِصُ عَلَىٰ تَعْلِيمِهِمْ، اور وہ بہت ہی حریص ہے ان کی تعلیم کے لیے. کہتا ہے میں تو جتنا پڑھا ہوں میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ پڑھ جائے. والدین اور استاد یہ دو ایسے رشتے ہیں جو اپنے اولاد، ٹھیک ہے، جو اپنے طلباء، اپنے شاگردوں کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساتھ والا پڑھنے والا بھائی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن والدین جو ہے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے بہت ہی حریص ہوتے ہیں. وَيُحَافِظُ عَلَىٰ صِحَّتِهِمْ، اور وہ ان کی صحت کی حفاظت کرتا ہے. وَيُحَافِظُ عَلَىٰ صِحَّتِهِمْ، اور وہ ان کی صحت کی حفاظت کرتا ہے، ان کی صحت کا خیال کرتا ہے. اور اس کے بعد وَالْأُمُّ تَتَحَمَّلُ التَّعْبَ الشَّدِيدَ لِأَجْلِ أَوْلَادِهَا وَهِيَ تُرَبِّي أَوْلَادَهَا تَرْبِيَّةً صَالِحَةً. اب ماں کے بارے میں بات ہو رہا ہے. پہلے باپ کے بارے میں بات ہوئی. باپ جو ہے الاب جو ہے کیا کوشش کرتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کی مصلحت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے وہ دن اور رات کام کرتا ہے، اور ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی صحت کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے. معلوم، اور ماں جو ہے تتحمل التعب الشدید، حمل یحمل اٹھانا، جس طرح وہ حمل انسان اس کو اٹھا لیا. اور اسی طرح قرآن میں آیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حملہ کا معنی ہے اٹھایا. اس طرح ماں بھی بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے. وَالْأُمُّ تَتَحَمَّلُ التَّعْبَ الشَّدِيدَ، ماں بہت زیادہ تھکاوٹ لیتی ہے، اٹھائے رکھتی ہے. جتنی مشقتیں ماں برداشت کرتی ہے اتنی باپ نہیں برداشت کرتا. ماں پہلے اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، زندگی میں ایک ایک قدم پر اس کی حفاظت کرتی ہے. تو ماں ہر وقت تھکاوٹ کے اندر ہی رہتی ہے. وَالْأُمُّ تَتَحَمَّلُ التَّعْبَ الشَّدِيدَ، ماں اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ پین لیتی ہے. لِأَجْلِ أَوْلَادِهَا، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے. وہی اوپر ہم نے استعمال کیا تھا ہوا کا پروناؤن وہ ایک مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں آیا ہے وہی مؤنث، ماں مؤنث ہے تو ہیا یہ بھی پروناؤن ہے. ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے. ماں مؤنث ہے، وہیا تو ربی، ماں تو ربا یربی، تربیت کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، تربیت کرتی ہے اولادہا، اپنی اولاد کو. عزیز طلبہ، ہا کا پروناؤن یہاں اس لیے استعمال کیا، عربی زبان میں ولدن سے اولاد بچے جمع جب آتی ہے تو اس کو ہم مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس لیے ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے. کیسی تربیت؟ تربیتاً صالحتاً، نیک تربیت. یہ دو کلمات اکٹھے کر دیے، ان کو ہم نے مرکب بنا دیا. اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، تربیتاً صالحتاً. ٹھیک ہے، اس میں موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے. صفت کیا ہے؟ کہ تربیت موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ نیک تربیت ہے. ٹھیک ہے، ماں اپنی اولاد کی، ہر ماں اپنی اولاد کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرے. ماں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے. اب اس کے بعد پہلے باپ کا ذکر ہوا، پھر ماں کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد ہے فما حقوق الوالدین الاولاد، اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. یہ کوشچن مارک دے دیا. فما، ماں عربی زبان میں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماں کیا حقوق ہیں والدین کے
اولاد اولاد پر۔ جی اب ہم چند ایک حقوق کا ذکر کریں گے۔ من اہم حقوق الوالدین ما یلی، نیچے دیے گئے جو چند ایک سٹار 5 سٹار دیے ہوئے ہیں، کیا یہ صرف والدین کے 5 ہی حقوق ہیں؟ نہیں، والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ آج اب ان حقوق کا میں جنرل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت جو ہے آگے اس کو پڑھ دوں گا آپ کو، اور اس میں کا کیا معنی ہے اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت سے کریں گے، اور اس کے بعد ان 5 حقوق کی میں وضاحت ڈیٹیل سے کر دوں گا۔ آج ہم سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلا فرسٹ ٹارگٹ ہے وجوب طاعت الابوین، ٹھیک ہے، وتنفیذ امرہما فی غیر معصیت اللہ تعالی۔ مختصر اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور ہر ان کی بات ماننی ہے سوائے اس بات کے کہ والدین کہیں کہ اللہ کی معصیت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ایسی کاموں کے اندر اپنے والدین کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات حسن صحبتہما وتلطف معہما، ان کی صحبت کے اندر اچھی ان کی صحبت جو ہے ہم نے اختیار کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد البعد عن کل ما یؤذیہما من قول او فعل، اپنے قول اپنے فعل کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہنے، اس سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی باتیں؟ ان کل ما یوزی، ایذا دے، تکلیف دے، ماں اور باپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی، نہ کوئی ایسی بات کہنی ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اس سے ان ایسی باتوں سے دور رہنا ہے۔ اور اس کے بعد العنایات بہما فی الکبر، والدین ہے، ظاہری بات ہے بوڑھے بھی ہونا ہے انہوں نے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد الدعاء لہما بالرحمہ، دنیا کے اندر وہ ہوں ان کے لیے اللہ ان کے اوپر مہربانی کر دے، ایسی دعا کرنی ہے جب وہ دنیا میں ہوں۔ والمغفرہ فی الآخرہ، فوت ہو جائے تو اللہ ان کی کے لیے معافی کی درخواست اللہ سے کرنی ہے۔ اب اس کے بعد قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان حقوق الوالدین، والدین کے حقوق کے بارے میں ہمیں کیا کہا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے 7th کلاس کا لیسن بھی جو ہے وہ ان کو بچوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اس میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی یہی آیت 23 اور 24، اور اتفاق سے ادھر بھی یہ سبق ہمارا والدین کے حوالے سے تھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ 2 آیتیں قرآن مجید کھول کر ان کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر کے اندر جو ٹرانسلیشن قرآن مجید پڑھا ہو اس ٹرانسلیشن سے آپ نے یہ دونوں آیتیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر اسی قرآن مجید کی آیت کو دوبارہ تلاوت کروں گا، اس کے ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے کھولوں گا، اس کا معنی بتاؤں گا، پھر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا یہ 5 حقوق ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہماری کتاب میں شیئر کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے والدین کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ایکسرسائز کی طرف۔ ابھی تو ہمارا سبق ہی مکمل نہیں ہوا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہاں دیے ہوئے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے؟ والدین کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، یہاں ابا کی جو ہے وہ بات بتائی ہوئی ہے، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، رب کی رضا۔ یہ دیکھیں، رضا رب، ہمارا رب پالنے والا
جو جس کا نام رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ رضا رب، رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ فی رضا والد، اگر آپ کا ابا، آپ کا باپ، آپ کا پیو، آپ کا فادر، آپ کا ڈیڈ اگر آپ سے خوش ہے تو آپ کا رب آپ سے خوش ہے۔ وسخط الرب، رب آپ کا ناراض کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، فی سخط الوالد، جب آپ اپنے باپ کو ناراض کرتے ہیں تو باپ کی ناراضی کے اندر رب کی ناراضی ہے، باپ کی رضامندی کے اندر رب کی رضامندی ہے۔ یہ والدین کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ وقال ایضا، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی سنن ترمذی کی حدیث تھی، حدیث کا نمبر 1899 رقم الحدیث دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاث، 3 بار یہی کلمہ کہا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، ان اللہ یوصیکم بالاقرب، اقرب الاقرب فالاقرب۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ یوصیکم، بے شک اللہ نے وصیت کی ہے۔ وصیت کون سی ہوتی ہے؟ والدین دنیا سے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے والدین کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، اتنا اتنا حصہ اس کا ہے، یہ میری وراثت کے اندر، یا کوئی اہم بات، کوئی اہم فیصلہ وہ لکھوا دیتے ہیں، یہ وصیت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، یہ کتنی اہم بات ہے جو رب جو ہے وصیت فرما رہا ہے، بے امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بارے میں۔ 3 بار اللہ نے ماؤں کے بارے میں وصیت کی ہے، 4تھی بار باپ کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے حدیث کا اگلا حصہ، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، پھر اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے باپ کے بارے میں۔ 3 بار ماں کا درجہ۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی کے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، پھر اللہ کے نبی؟ کہا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی، پھر کس کا؟ کہا تمہاری ماں کا۔ 4تھی بار پھر پوچھا اللہ کے نبی، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ کس کے ساتھ میں بھلائی کروں؟ تو آپ نے 4تھی بار فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ تو 4تھی بار، 3 بار ماں کے بارے میں وصیت فرمائی، 4تھی بار اللہ نے باپ کے بارے میں وصیت فرمائی، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے اللہ نے، جو قریبی سے قریبی رشتہ دار ہے، ماں کا رشتہ دار ہے اور اس طرح باپ کا رشتہ دار ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے، ان رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ 3661 حدیث کا نمبر ہے۔ اب اس کے بعد سبق کا اختتام کیسے ہو رہا ہے؟ البر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرنی؟ معناہ طاعتہما، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں، وَإِظْهَارُ الْحُبِّ وَالْإِحْتِرَامِ لَهُمَا، آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ان کا احترام کریں، باپ کے ساتھ بھی ماں کے ساتھ بھی، وَمُسَاعَدَتَهُمَا، اور دونوں کے ساتھ مدد کریں ان کے کام کاج کے لیے، بِكُلِّ وسیلۃ، آپ کے پاس جو بھی وسیلہ ہے، جو بھی آپ کے پاس جو آپ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے کام کاج کے اندر، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی اعانت کریں، ان کی مدد کریں، اتباعا لامر اللہ تعالی ولرسولہ، تاکہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیچھے ہم چلیں۔ یہ اس لیے والدین کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم کچھ طرح آگے بڑھیں گے اور اس میں یہ الکلمات الجدیدہ ہے اور ان بہت سارے یہ مشکل الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معنی جو ہے گلوزری میں اینڈ پہ، آپ کے سبق کے اینڈ پہ کتاب کے آخر میں دیے ہوئے ہیں، وہ اب میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ کلمات ہیں، البر نیکی بھلائی اچھا سلوک، طاعہ فرما برداری، ٹھیک ہے، الفوز کامیابی، یحرسو کوشش کرتا ہے، خواہاں ہوتا ہے، تتحمل وہ برداشت کرتی ہے، وہ اٹھاتی ہے، التعب تھکاوٹ، التلطف شفقت، العطف رحم کھانا، کسی پر مہربانی کرنا، اہم زیادہ اہم،
अलहसान हुस्न सलूक, वाजिब ज़रूरी लाजिम, यताबान वो दोनों थकते हैं, ले अजले के लिए, यसा वो कोशिश करता है, तनफीज बजा लाना, कज़ा उसने हुक्म दिया, जब लोगन्ना वो पहुंचे, अलकिबर बढ़ापा, उफ़िन उफ़, ला तनहर मत छिड़को, इख्फिज तुम झुकाओ, जनाह जुल इनकिसार कमा जैसे। अजीज तलबा, ये हमारा आज का सबक है। इंशाल्लाह अगली मुलाकात के ऊपर मैं अपने सबक का आगाज जो है वो कुरान मजीद की आयत, फिर वालिदैन के जो 5 हुकूक यहाँ से करूँगा, ठीक है, और फिर इसके बाद हम बकिया एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।